بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1 صفحہ نمبر 13 سے۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام رباح کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام۔ غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پڑھا بڑھا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی در پر جان دے کر اور طوق غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دھبا کراں تا کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دھبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا، برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو قامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا۔ گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی۔ زندگی ایک ڈگر پر چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت، کسی بھی بات پر، کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند، خود سر انسان تھا۔ منمانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نظر اور اپنی دولت و ثروت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس۔ میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پر خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا، سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے۔ تیسری صورت ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے، اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکے کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی، میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال امیہ کا زر خرید غلام آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں
جو شروع سے آخر تک حیرت و استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا۔ کعبے کے شب و روز۔ موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ امیہ حسب معمول اپنے تاجروں ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی۔ مجھے یہ صبح بہت اچھی لگتی تھیں۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشاروں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایسے موقع پر غلام آپس میں ہلکی پھلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے۔ ادھر ادھر کی جھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھیں اور وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو تو یوں لگتا تھا جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازت سے ارد گرد کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں، اور رات گئے تک ان کی تپش مکے کی فضا میں آگ برساتی رہتی ہے۔ لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سی مقناطیسی کشش تھی کہ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی نہ لگتا۔ وہ مکے کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکے کی راہ لیتے، یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا، اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سوا میں نے دیکھا کیا تھا؟ جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں صعوبتیں اٹھا رہا تھا، کوئی بوجھ اٹھواتا تھا، کوئی دائروں میں دوڑ لگواتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دم خم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا اس کا سودا۔ مگر مجھے غلام کو بھی اپنی یہ جائے عقوبت اچھی لگنے لگی تھی۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھے جیسے غلام چلوؤں سے پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا سحر تھا مکے کی فضا میں؟ ایک غیر ذی زرع وادی میں سورج کی حدت سے تپتا ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سی چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری۔ کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے کہ ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکعب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگ زار کا زیور بنی ہوئی تھی، اس کے سائے میں 100 کھجوروں کے سایوں کا سرور تھا۔ یوں کہیے کہ یہ کرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا۔ کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا کہ یہ عظیم عبادت گاہ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے۔ خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیاوی منفعت کے لیے۔
ابدی بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فقرہ جلد ہی قہقہوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بدنصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی ہر طرح سرائی کا جواب سن رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے طنز سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی کہانی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اسی بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی کے موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرۂ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کریں گے۔ ابو جہل جواب، جو اب تک خاموش تھا، یکایک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا۔ اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہان بھر کے چوروں، اچکوں، مقروضوں کو کھانا کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ان ہشام ابن ہشام، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، بالکل پاگل۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس معمے کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کا دعویٰ کسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان، تم ہی بتاؤ۔ ایک جوان شخص، مضبوط، توانا، خوبصورت، سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خاوند، خود عالی نصب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹرتا رہتا ہے۔
محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک تھا، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی مشورے دے سکتا ہے، صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی کو اس پر ہنسنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کراتا تھا، تمہارے قرضے چکاتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل و منصف سمجھ کر اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ میں نے ابو لہب کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جنت اس سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہے، بس 1 قدم اٹھائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ایک اور ہم زبان۔ جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا، اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے۔ لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی۔ وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر کیا سوجھی تھی۔ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے۔ لیکن تو نے تو ایک فقرے میں وہ ساری کی ساری بنیاد ہلا کر رکھ دی جس پر مکے کے مردم آزاد استحصالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا ہو وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا تھا، لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اس سے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار بدنصیب یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ۔ ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں بر لاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں نہ یاد ہوتا کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی تھی۔ محمد کو احساس نہیں ہے کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔
سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی نگہداشت نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں۔ اگر ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگیں جو نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر ہر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بات یہی ختم ہو جاتی اور کسی پر کوئی عذاب نازل نہ ہوتا، مگر شومیِ قسمت کہ میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑی دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا۔ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیر میں عمار کے پاس پہنچا۔ تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکا یک رکا تو اس کی ریشمی عبا اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزم خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے قصے سے الگ تھا، میرا کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا بھی، میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کی سی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے سے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن عمار کی عاقبت نااندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل، کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال! مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی ہے۔ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔ بلال، اس کو بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے؟ یہ لو اور مار مار کے اس کا چہرہ مسخ کر دو تاکہ اسے سبق مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع! میں آج تک ان فقروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے، کیسے گنے چنے! مقصد میں تشدد کی لامتناہی گنجائش، مگر فقرے کیسے برجستہ! نپے تلے عمار نے زمین پر اوندھے پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہ کر سکوں۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سکتہ طاری ہونے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑتی تھیں، اور ابو سفیان کا نصف چہرہ کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا، مگر اس میں براہ راست شرکت کو وہ اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا۔ لیکن عمار صاف میری نظروں کے سامنے تھا، وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی،
سرتاپا مجبور مگر پرعزم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی قوت دیکھی جو مجھے اپنے غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا۔ منہ کھلے ہوئے تھے، چہرہ حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، جو میں نے کیا تھا مجھے معلوم تھا۔ ایک غلام باغی ہو گیا تھا۔ عمار نے گھسٹتے گھسٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑ کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہولے ہولے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ بلال، یہ جو کہتے ہیں کرو۔ بلال، یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن اس بار جو میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی پھوار پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی سے جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی کچھ جھلکیاں تھیں میرے ذہن میں جن کو جوڑ کر میں انہیں ہند کی شخصیت سے تعبیر کر لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا ہے۔ امیہ کا چہرہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر چپ چپ بھی تھا۔ پھر ایک دم میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بلال، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو۔ تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف انہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی، اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا، مروڑا، جھنجھوڑا اور جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے جس طرف موڑتے جاتے میں مڑ جاتا، جس طرح بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔ اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دھکیلا اور دھکا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا، کل کے سورج کے انتظار میں۔ غلامی کے داغ۔ آج میں اپنی زندگی کے 60ویں سال میں ہوں۔ 28 سال غلامی کے، 22 سال شہنشاہی کے اور 10 سال یادوں کے۔ جب میں بنو جمع کی غلامی میں تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اختیار، شعور اور خوابوں سے نوازا گیا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس دوسری جماعت کا فرد سمجھتا تھا۔ میں کیا، میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم ہے جس کی طاقت کا ذکر ہوتا ہے، جس کو بیچا جا سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا، جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا، جس کی کھال کھینچی جا سکتی تھی۔ جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے تھے، ہماری روحوں میں بھی تلاطم بپا ہوتے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے، لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہو، جیسے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہماری یہ سوچ منشائے الہی سے نہیں، معاشرتی جبر سے ابھری تھی، جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاش پاش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کی راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر
خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندہ کسی زندگی بسر کر رہا تھا